اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 43 سورہ بقرہ. دیکھیے وَأَقِیمُوا اور قائم کرو. اقیمو قائم کرو قوم سے بنائے. اس کا روٹ ہوتا ہے قاف واو میم. اقیمو قائم کرنا اور قائم کرو یعنی اینڈ اسٹیبلشڈ اور قائم کرو الصلاۃ صلاۃ یعنی نماز پریئر. وآتو اور دو. ٹھیک ہے آتو دو. اس کا بھی روٹ کیا ہے الف یا حمزہ تا یا. ٹھیک ہے آتو اور دو اور اس کا عطا یؤتی. ٹھیک ہے اس کا ماضی بنتا ہے عطا اور مضارع بنتا ہے یؤتی. تو کیا ہے کہ اور دو. الزکاۃ زکات. زکات زکات آپ سب کو پتا ہے زکات کسے کہتے ہیں. اور دو زکات. ورقعو وا مطلب اور ارقعو یعنی ارقعو. دیکھیے اس میں یہ اس کا روٹ ہے الف. اس کا روٹ ہے را کاف عین. اس کا روٹ بنتا ہے یعنی یہ واو یہاں پر الگ ہے. ٹھیک ہے رقع سے بنائیے رقع اور اس کا مضارع بنتا ہے یرقعو اور اس کا امر بنتا ہے ارقع. تو یہاں پر کیا ہے وا اور ارقعو رکوع کرو. یہ ہم امر جمع ہے اور رکوع کرو. مع راکعین مع مطلب ساتھ راکعین رکوع کرنے والوں کے. اب یہ ہمارا فاعل ہے راکعین. راکعین فاعل ہے. ٹھیک ہے اور دیکھیے راقی ایک رکوع کرنے والا اور راقیون بہت سارے. میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ واو نون لگ جاتا ہے یا پھر یا نون لگ جاتا ہے جمع کے لیے. ٹھیک ہے یعنی ورقعو اور رکوع کرو یعنی اینڈ بو ڈاؤن. مع یعنی ود. راقین دوز ہو بو ڈاؤن یعنی جو رکوع کرتے رکوع کرنے والے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کس کا حکم دے رہے ہیں نماز کا حکم دے رہے ہیں کہ سب کو بنی اسرائیل کو اور سب کو کس کا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دے رہے ہیں. کیونکہ پیچھے آیت آپ نے کیا پڑھی بنی اسرائیل کیا کرتے تھے حق کو چھپاتے تھے جھوٹ کو اور سچ کو مکس کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو لکھا ہوا تھا جو پیشن گوئیاں تھیں اس کو بھی چھپا دیا کرتے تھے ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ان سب کاموں سے منع کر رہے ہیں. اور کس چیز کا حکم دے رہے ہیں ان کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نماز کا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ یعنی باجماعت نماز کا حکم ہے. جو ایک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلی نماز کے مقابلے میں باجماعت نماز 27 درجے بہتر ہے. یعنی جو انسان مسجد میں نماز نہیں پڑھتا گھر پہ نماز پڑھتا ہے تو اس سے 27 درجے بہتر کیا ہے کہ مسجد میں جا کر وہ نماز پڑھے. اور پھر مردوں کی نماز مجبوری میں گھر میں ہوتی ہے ورنہ وہ مرد جو ہے گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے. ان کو حکم ہی نہیں ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں. رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم ہے مردوں کو. ٹھیک ہے عورتوں کو بھی ثواب ملتا ہے لیکن عورتوں کو گھر میں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. عورتوں کے اوپر فرض نہیں ہے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا لیکن مردوں کے اوپر ہے. اور پھر یہاں پر خرچ کرنے کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیونکہ آپ دیکھیں جتنی بھی مشکلات ہوتی ہیں اس وقت بھی اتنی ساری مشکلات تھی. یہودی قوم تھی ہے نا اور عیسائی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان بھی کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جتنے بھی مسلمان تھے ان کو پریشان کیا کرتے تھے. تب اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا سبھی کو کیا حکم دیا کہ نماز پڑھو زکوٰۃ دو. یعنی پوری امت پر یہ فرض ہو گیا. اس سے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے. جب انسان نماز کی طرف دوڑتا ہے ہر پریشانی میں نماز کی طرف دوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سنتے ہیں. تو ہر پریشانی میں بلکہ ہم یہ پوچھتے ہیں نا کہ ہمیں بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں زندگی میں. کوئی بیمار ہوتا ہے کسی کے آپریشن ہوتے ہیں کسی کی سرجری ہوتی ہیں کسی کو فائنینشلی کوئی دقت ہوتی ہے کسی کے اوپر ظالم بادشاہ مسلط ہوتے ہیں. ہر چیز کا وظیفہ کیا ہے نماز پڑھو. نماز سے اللہ تعالیٰ قریب ہوتے ہیں. نماز میں اللہ تعالیٰ سے ہم باتیں کر سکتے ہیں. نماز میں اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں کہیں. نماز جو ہے ہر پرابلم کا سولوشن ہے. اور پھر نماز کے ساتھ ساتھ کیا کرنا زکوٰۃ بھی دینا.
اور زکوٰۃ آپ کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ انشاءاللہ اس میں بھی ہم آگے زکوٰۃ کے بارے میں پڑھیں گے کہ کتنی زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے اور کتنی دینی چاہیے زکوٰۃ. ٹھیک ہے. اب آپ یہ یہاں پر دیکھیے غور کریے, بھی تو پہلی آیت آئی ہے. اب آپ قرآن میں پڑھیں گے, ہر جگہ آپ یہی پڑھیں گے, نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو اور کسی بھی طرح یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو, جیسے بھی آپ کو موقع مل جائے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا, چاہے آپ کیسے بھی خرچ کریں, تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جہاں موقع ملے اور آپ کے پاس اتنا ہے, آپ صاحب حیثیت ہیں, تو زیادہ سے زیادہ تلاش کریں, ڈھونڈیں کہ میں کہاں خرچ کروں, اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں, غریبوں کو دیں, غریبوں کو کھلائیں, صدقہ کریں, زکوٰۃ دیں, خیرات کریں, ہر طریقے سے جیسے بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں, چاہے تھوڑا ہے تو تھوڑے میں سے تھوڑا ہے, چاہے زیادہ ہے تو اس میں سے آپ کو خرچ کرنا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ایک تو ہم پاک ہوتے ہیں اور ہمارے برکت آتی ہے, اور پھر جب صدقہ بھی دیتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, تو وہ کیا ہوتا ہے, ہماری جان کا بھی صدقہ ہوتا ہے, عمر میں بھی برکت ہوتی ہے. تو جب عمر میں برکت کرنی ہو, اپنی جان اور مال کی حفاظت کرنی ہو, اپنی اور اپنے گھر والوں کی, اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہو, تو زکوٰۃ بھی دیا کریں اور صدقہ بھی خوب خوب کیا کریں. ضروری نہیں ہے کہ صرف ہر طرح کے کمیونٹی میں لوگ ہونے چاہیے. کچھ لوگ کسی پہ یعنی کچھ لوگ کھانے پینے پہ غریبوں میں خرچ کریں, کچھ لوگ غریبوں کی شادیاں کرانے میں خرچ کریں, کچھ لوگ امت کی ایجوکیشن پر خرچ کریں. تو ہر طریقے سے جیسے آپ سے بن پڑتا ہے آپ خرچ کریں. جہاں انسٹیٹیوٹ چل رہے ہیں, جہاں پڑھانے کا کام چل رہا ہے, چاہے کوئی سی بھی تعلیم چل رہی ہو, تو اس میں اپنا کنٹریبیوشن کریں, اس کے اندر دیں. اور پھر اگر آپ 1 روپیہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے, آگے قرآن میں بھی اور ڈیپلی آ جائے گا کہ آپ کو اس کا کتنا زیادہ 700 گنا ثواب اس کا ملے گا. اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں جو بندہ اللہ کے راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرتا ہے. اس کا روٹ دیکھیے, اقیمو قاف واو میم, صلاح صلات سین سواد لام واو, آتو حمزہ تا یا, زکات زا کاف واو, ورقعو یعنی رکوع رقع سے بنایا, را قاف عین. یہ کیا آ رہے ہیں, یہ امر آ رہے ہیں سب. ٹھیک ہے. اس میں ہے رقع, رقعو, رقعتا, رقعتم, رقعتو, رقعنا, یرقعو, یرقعونا, ترقعو, ترقعونا, ارقعو, نرقعو. ٹھیک ہے. اور راقی اس کا فاعل ہے اور مرقو اس کا مفعول ہے. اتامرونا, مطلب کیا, تامرونا تم سب حکم دیتے ہو, یعنی امرا سے بنا ہے یہ, امرا اس نے حکم دیا, یا مرو وہ حکم دیتا ہے یا دے گا. دیکھیں یہ مضارع ہے, ہمیں کیسے پتا چلا, شروع میں تا لگ رہا ہے اور آخر میں واو نون. اتامرونا کیا تم سب حکم دیتے ہو, تو اس میں کیا پتا چلا ہمیں یہ کہ یہ مضارع ہے. اب دیکھیے جب نیگیٹو میں ہوتا ہے تو لام الف زبر لا ضرور لگا ہوتا ہے. اب یہاں پر لام الف زبر لا نہیں لگ رہا, بلکہ یہاں پر بس کیا لگ رہا ہے, خالی شروع میں تا لگ رہا ہے اور آخر میں واو نون. اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ یہ مضارع ہے. تو امرا, امرو, امرتا, امرتم, امرتو, امرنا, یامرو, یامرونا, تامرو, تامرونا, آمرو, نامرو. تو کیا ہے, کیا تم سب حکم دیتے ہو, ناسا لوگوں کو, یعنی ڈو یو آرڈر, ناسا لوگوں کو, ٹو دا پیپل بالبری, بی مطلب کا اور بر مطلب نیکی کا, نیکی کا یعنی رائٹیسنس کا, نیکی کا. بر کہتے ہیں, دیکھیے بر کہتے ہیں بڑے پیمانے پر نیکی کرنے کو, یعنی بہت زیادہ ہیوج نیکی کرنے کو بر کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا. وَتَنْسَوْنَ وا مطلب اور, تنسونا تم سب بھول جاتے ہو, تنسونا تم سب بھول جاتے ہو. اس کا روٹ دیکھیے, نسیہ سے بنائے یہ, نسیہ یعنی وہ بھولا, نسیو وہ سب بھولے, نسیتا, نسیتم, نسیتو, نسینا. اب ینسا, ینسونا, تنسا, تنسونا, انسا, ننسا. اب یہاں پر بھی دیکھیے شروع میں تا لگ رہا ہے, آخر میں واو نون, تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ یہ مضارع ہے. تو مضارع کی گردان دیکھیے کہ مضارع میں کون سا ہے, یہ
کیا اور تم سب بھول جاتے ہو. اس کا بھی روٹ کیا ہے؟ نون سین یا. اور تم سب بھول جاتے ہو انفسکم اپنے آپ کو، اپنی نفسوں کو، یعنی اینڈ یو فارگیٹ انفسکم یور سیلف، یعنی اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وانتم، و مطلب اور، انتم تم سب، تتلونا، تتلونا مطلب تلاوت کرتے ہو. دیکھیے اسی سے ملتا جلتا ہے تتلونا، تلاوت سے، تلاوت کرتے ہو. اس کا روٹ ہے تلا، تا لام الف زبر لا، تلا، تلو، تلاتا، تلاتم، تلاتم، تلانا، یتلو، یتلونا، یتلونا، تتلو، تتلونا، اتلو، نتلو. یہ بھی کیا ہے؟ مضارع. اور تم سب تلاوت کرتے ہو. تلاوت مطلب پڑھتے ہو. ریسائٹ، اینڈ یو ریسائٹ یعنی پڑھتے ہو کہ تلاوت کرتے ہو. الکتابہ، کتاب کی. کون سی کتاب؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب، آسمانی کتاب. افلا مطلب کیا. الف زبر آ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا، کویشچن کے لیے. فا، فا مطلب تو. لا، لام الف زبر لا، لا مطلب نہیں. تو کیا نہیں تعقلون تم سب عقل رکھتے. یہ بھی مضارع ہے. شروع میں تا لگ گیا، آخری میں واو نون، تو اس سے کیا پتا چلا؟ یہ بھی مضارع ہے، یعنی پاسٹ ٹینس ہے، وہ پریزنٹ اور فیوچر ہے. تو تعقلونا تم سب، تو کیا نہیں تم سب عقل رکھتے. عین قاف لام اس کا روٹ ہے عقل. روٹ دیکھیے، روٹ سے ہی معنی پتا چل رہا ہے. روٹ میں کیا آ رہا ہے؟ عین آ رہا ہے، قاف آ رہا ہے اور لام آ رہا ہے. اور اسی سمے کیا پتا چل رہا ہے؟ عقل. کیا تو کیا تم سب عقل نہیں رکھتے، یعنی تمہیں سمجھ نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم سب حکم دیتے ہو لوگوں کو، یعنی لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو. لوگوں کو کہتے ہو کہ نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، لمبے لمبے وعظ اور نصیحت کرتے ہو، اور اپنے آپ کو تم سب بھول جاتے ہو، جبکہ تم تو کتاب بھی پڑھتے ہو، تلاوت بھی کرتے ہو، اور خود بھی وہ کام نہیں کرتے. کیا تمہیں اتنی عقل بھی نہیں ہے؟ اب دیکھیے بر ہے یہاں پر. برری اس کا اصل میننگ ہوتا ہے، بر کہتے ہیں جنگل کو، جو اصل میننگ ہوتا ہے وسیع پیمانے میں، یعنی لارج اسکیل میں، ہیوج اسکیل میں جو نیکیاں کرنا. اب آپ اسی طرح دیکھیے کہ جنگل میں کتنا زیادہ سبزہ ہوتا ہے، کتنی زیادہ گرینری ہوتی ہے، اور ہے نا کتنی زیادہ اس میں گرینری ہوتی ہے، اور بہت کچھ جنگل جو ہے گھنا ہوتا ہے، بھرا ہوتا ہے. تو اس لیے لارج اسکیل میں یعنی وسیع پیمانے پر نیکی کرنے کو بر کہتے ہیں. تو اسی سے بر نکلا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کو تم سب حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو تم سب بھول جاتے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو. تو دیکھیے اس کے بارے میں بھی کیا آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج میں، آپ کو پتا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے. معراج کیا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان تک گئے تھے، ہے نا، رات کو جبریل امین کے ساتھ براق پر سوار ہو کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، تو معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج میں میرا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا جن کی زبان قینچیوں سے کتری جا رہی تھی، یعنی قینچیوں سے ان کی زبانوں کو کاٹا جا رہا تھا، وہ کتری جا رہی تھی. میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے بتایا یہ آپ کی امت کے دیندار فائز ہیں، وائز ہیں. دیندار وائز ہیں مطلب واز کرنے والے ہیں، جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں مگر اپنے آپ کی خبر بھی نہیں لیتے. یعنی دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ یہ کر لو یہ کر لو، اور خود گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. مان لو دوسروں کو آپ کہیں کہ نہیں جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، اور خود جھوٹ بول رہے ہیں، آپ ہر وقت جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس سے کیا فائدہ کہ دوسرا تو ہو سکتا ہے دوسرا آپ کی بات سن کر جھوٹ بولنا چھوڑ دے، لیکن آپ خود جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ خود بھی کیا ہوگا؟ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ اپنے اعمال کی سزا تو بھگتنی پڑے گی نا. چاہے نیک اعمال کریں گے تو جنت، اور برے اعمال کریں گے تو جہنم، سزا تو بھگتنی پڑے گی. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے ابن عصا نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ جنتی لوگوں کو آگ میں دیکھ کر جہنمی پوچھیں گے، کچھ جہنمی لوگوں کو، جنتیوں کو نہیں، کچھ جہنمی لوگوں کو آگ میں دیکھ کر جنتی پوچھیں گے کہ تم آگ میں کیسے پہنچ گئے، یعنی کیوں پہنچ گئے؟ ہم تو ان نیکی کی وجہ سے جنت میں پہنچے ہیں،
جو تم سے سیکھے تھے، یعنی جو تم سے کام سیکھے تھے انہی کی وجہ سے تو ہم جنت میں آئے اور تم خود دوزخ میں پہنچ گئے، ایسا کیسے ہوا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم جو ہیں تمہیں صرف زبان سے کہتے تھے کہ نیکی کر لو، یہ کر لو، اور ہم خود وہ کام نہیں کرتے تھے. تو جب ہم دوسروں کو کہیں تو ہمیں بھی وہ کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب اس میں یہ بھی دیکھیے کہ اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ ہم دوسروں کو نیکی کا حکم نہیں دے سکتے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. دیکھیے گناہ بہت، انسان جو ہوتا ہے وہ معصوم نہیں ہوتا، وہ گناہ سے پاک نہیں ہوتا. معصوم صرف انبیاء کرام ہوتے ہیں جو ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں. گناہ انسان کرتا ہے، لیکن کچھ ایسا ہوتا ہے انسان جان بوجھ کر جو ہے وہ کوشش بھی نہیں کرتا کرنے کی، یعنی دوسروں کو کہتا ہے لیکن جان بوجھ کر گناہ کے کام کرتا ہے. اب کچھ ایسے ہوتے ہیں، اگر ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں، مان لو ہم کسی کو کہیں گے کہ نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، تو اس نیکی کی برکت سے اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمارے اندر بھی یہ خوبی آئے گی کہ ہم نماز پڑھیں گے. کیونکہ جب ہم لوگوں کو نیکی بھی کبھی حکم دیں گے نا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مان لو میرے اندر وہ عادت نہیں ہے لیکن میں لوگوں کو کہہ رہی ہوں نہیں نماز پڑھو نماز پڑھو، اور پھر مجھے قرآن کی یہ والی آیت پتہ ہے کہ اب تو میں نے اس کو بولا ہے، اگر میں نہیں پڑھوں گی تو میرے تو سارے عمل ضائع ہو جائیں گے. تو پھر وہ کیا کرے گا؟ انسان خود نیکی کی طرف وہ دوڑے گا. اس لیے نیکی کا حکم دینا بھی انسان کو تقوی کی طرف لے جاتا ہے. یعنی اگر ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں تو انسان جو ہے اس میں کانشیس رہتا ہے اور پھر انسان جو ہے نیکی کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. اب حضرت تھانوی ہے نا جنہوں نے تفسیر لکھی ہے، تو حضرت تھانوی کہتے ہیں، مفسرین ہیں، کہ جب مجھے اپنی کسی بری عادت کا پتہ چلتا کہ میرے اندر یہ بری عادت ہے، تو جب میں لوگوں کو واعظ کرتا یعنی نصیحت کرتا یعنی کوئی اسپیچ دیتا تو میں خاص طور سے بار بار اس کا ذکر کرتا تاکہ واعظ کی برکت سے وہ برائی میرے اندر سے ہٹ جائے. ٹھیک ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی برائی ہے، بری عادت ہے، ٹھیک ہے، اور ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ مت کرو یہ مت کرو، تو کیا ہوگا کہ اس کی برکت سے ہم خود بھی وہ گناہ کرنا چھوڑ دیں گے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نیکیاں کرنا ہی چھوڑ دیں، نیکیوں کا حکم ہی چھوڑ دیں، ایسا نہیں. نیکیوں کو لوگوں کو کہیں نیکی کرنے کے لیے اور خود بھی کوشش کریں تو اس کی برکت سے کیا ہوگا؟ ہمارے اندر بھی تقوی آئے گا اور ہم خود بھی اچھائی کی طرف جائیں گے، نیک راستے کی طرف جائیں گے. کیا پڑھا آپ نے اس میں؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حکم دے رہے ہیں کہ نماز کا، کہ نماز پڑھو، اور نماز بھی کیسے پڑھو؟ خشوع سے پڑھو، شوق کے ساتھ نماز پڑھو. وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس، یعنی جو شوق سے دنیا میں نماز پڑھتا ہے، جو شوق سے اور خشوع سے نماز پڑھتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس شوق کے ساتھ جائے گا. یعنی قیامت کے دن بھی وہ ڈرے گا نہیں، وہ شوق سے جائے گا اور بہت خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا، جو دنیا میں بھی خوشی سے نماز پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں روٹ دیکھیے، آتامرون، اس کا روٹ ہے امر، الف میم را، بر با را را، تنسونا نون سین یا، تتلونا تا لام واو، تاقلون عین قاف لام، وستعینو و مطلب اور، استعینو مدد مانگو، استعینو استعانہ سے بنائیں، اینڈ سیک ہیلپ یعنی مدد مانگو. اس کا روٹ ہے عین واو نون، اور مدد مانگو بالصبری، صبر کے ساتھ، یعنی تھرو پیشنس. بھی مطلب ساتھ اور صبر مطلب صبر کے ساتھ. صبر کا دیکھنے میں بھی آپ کو پتا چل رہا ہے کہ صبر ہی ہے اس کے معنی. ٹھیک ہے، اور مدد مانگو استعانہ سے بنائیے. استعانہ آپ نے الحم شریف میں بھی پڑھا تھا، استعانہ، استعانو، استعنتا، استعنتم، استعنتو، استعانہ، یستعینو، یستعینونا، تستعینو، تستعینونا، استعینو، نستعینو. تو یہاں پر کیا ہے؟ وستعینو، اور مدد مانگو صبر کے ساتھ. والصلاتی، اور نماز سے، یعنی اور نماز کے ساتھ، اور یعنی وستعینو اور مدد مانگو بالصبری صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے.
یعنی نماز اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو. اینڈ سیک ہیلپ تھرو پیشنس اینڈ دا پریئر. وَإِنَّهَا, وا مطلب اور, انہا بے شک وہ, ہا کس کی طرف جا رہا ہے؟ دیکھیے دو چشمی ہاں الف کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ فیمیل کا سیگا ہے, فیمیل کے ساتھ جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو ہما ہم کا کما کم یا نہ کرایا تھا, تو یہ ہا الف زبر ہا جو ہوتا ہے یہ کس کے ساتھ آتا ہے؟ فیمیل. جیسے نماز, صبر اور نماز کے لیے اس کی طرف اشارہ ہے, نماز کی طرف اشارہ ہے یہ. بے شک وہ, لَکَبِیرَةٌ, لا, دیکھیے جب یہ والا لام لگ جاتا ہے نا, یہ لام زبر لا, اس سے کوئی چینج نہیں آتا. جب صرف یہ والا لام لگ جاتا ہے شروع میں, لام زبر لا, میں نے سرکل بھی کرایا دیکھیے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور, یعنی فورس ڈالنے کے لیے یہ لام لگتا ہے. ٹھیک ہے, لا, یہ لام الف زبر لا بھی نہیں ہے, اس کے اوپر جزم بھی نہیں ہے, تو یہ فورس ڈالنے کے لیے ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضرور, یعنی شیورلی. کبیرتن, کبیر مطلب بہت بڑی ہے, یعنی بھاری ہے. کبیر مطلب بہت بڑی, کبیرتن, کبیرتن جو ہے یہ کس کے لیے؟ نماز کے لیے آیا ہے, فیمیل کے لیے آیا ہے. کبیرتن بڑی بھاری ہے, بھاری مطلب ڈیفیکلٹ ہے, بہت بڑی کیسے؟ ڈیفیکلٹ ہے. اللہ سوائے, ایکسپٹ یعنی سوائے, علا اوپر یعنی پر, اوپر. خاشعین خشوع کرنے والے, خاشعین خشوع کرنے والے, خشوع کرنے والے مطلب دا ہمبل ونس, یعنی جن جو ہمبل ہوتے ہیں, ہم جو یعنی اینڈ دا ہمبل ونس یعنی خشوع کرنے والے. یہ فاعل ہے, خشع سے بنائیے, خشع اس نے خشوع کیا, یخشعو. ٹھیک ہے, اور خاشی, خاشعین میں نے بتایا تھا نا جمع بنانے کے لیے واو نون یا نون لگاتے ہیں, زیادہ تر واو نون آتا ہے. ٹھیک ہے, تو خاشعین خشوع کرنے والے, فاعل ہے یہ, سبجیکٹ ہے یہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے جب مشرکین مکہ جو تھے, یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو پریشان کر رہے تھے, یہودی قوم اور عیسائی قوم اور جو جتنے بھی قبیلوں کے سردار تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے تھے, مسلمانوں کو پریشان کر رہے تھے, طرح طرح کے ستم اور طرح طرح کی پریشانیاں ان کے اوپر آ رہی تھی. صرف اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. کیسے مدد مانگو؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں, تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دو کام کرنے ہوں گے, ایک تو صبر اور ایک نماز. یہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے, بہت زیادہ مشکل ہے. نماز صرف ان لوگوں کو آسان لگتی ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں, جو لوگ خشوع کرنے والے ہیں. صرف نماز ان کے لیے آسان ہے, باقی لوگوں کے لیے نماز پڑھنا بہت بھاری ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. آپ خود دیکھیے کہ نماز جو لوگ آلس کرتے ہیں, جو لوگ زبردستی کہنے پر جاتے ہیں, ان لوگوں کے لیے نماز پڑھنا, 4 رکعت نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے, بہت بھاری ہوتی ہے. لیکن جو متقی ہوتے ہیں, جو خشوع کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, ان کے لیے نماز اتنی آسان ہوتی ہے کہ وہ ہر پرابلم کا سولوشن نماز میں ڈھونڈتے ہیں, ہر پریشانی کا حل وہ نماز میں ڈھونڈتے ہیں. اب اس میں دیکھیے نماز ہمارا ایک طرح سے کرائیٹیریا ہے, ہمیں کرائیٹیریا کے طور پر نماز کو لینا ہے. کیسے؟ اپنا خود کا جائزہ لینا ہے, اپنا خود کا ٹیسٹ لینا ہے آپ کو. کیسے؟ کہ جب اذان ہوتی ہے تو دل پر کیا گزرتی ہے, یعنی جب اذان ہوتی ہے تو ہمارے دل پر کیا گزرتی ہے, یا جب نماز کا وقت آتا ہے تو ہمارے اندر کی فیلنگز اور کیفیت کیسی ہوتی ہے. جب ہم مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کی طرف ہم کس شوق سے جاتے ہیں, اس جگہ کو ہم کیا سمجھتے ہیں, کوئی باغ سمجھتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں, یا ہمارے اندر شوق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. صبر اور نماز جو ہے اس سے زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں. اگر آپ کو اپنی زندگی آسان کرنی ہے, ہر پرابلم آپ کو دور کرنی ہے, تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ صبر اور نماز, دو چیزوں کو تھامنا ہوگا, پکڑنا ہوگا. کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر میری مدد چاہیے تو دو چیزوں کو پکڑنا ہوگا, ایک صبر کو اور ایک نماز کو. اور انبیاء کرام جتنے بھی نبی تھے, ہر مشکل میں آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا انہوں نے اس مشکل میں یہ وظیفہ کیا تھا یا اس مشکل میں یہ وظیفہ کیا تھا. جتنے بھی نبی تھے وہ ہر مشکل میں نماز پڑھتے تھے, نماز کی طرف دوڑتے تھے, خشوع سے نماز پڑھتے تھے, بہت روتے تھے اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو اسی طرح حضرت سارہ جو ہیں, ابراہیم علیہ السلام کی جو وائف تھی حضرت سارہ, جب ظالم بادشاہ ان کے پاس آیا تھا, ظالم بادشاہ غلط ارادے سے ان کے پاس آ رہا تھا, تو اس سے بچنے کے لیے حضرت سارہ نے فوراً نماز شروع کر دی
اور ادھر ابراہیم علیہ السلام نے بھی نماز شروع کر دی. تو آپ دیکھیے کہ اس سے کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی, اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بھی رحم ڈالا اور اللہ تعالیٰ کی فوراً مدد آ گئی. تو جب آپ نماز کی طرف بڑھیں گے تو نماز سے کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت. یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو اپنے نوٹس میں لکھیے گا. یہ والی آیت کہ اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے تو 2 کام کرنے ہیں, ایک صبر اور ایک نماز. الذین, وہ لوگ جو, یظنون زنہ سے بنائیں گے, نون اس کا روٹ ہے, زنہ مطلب گمان کرنا, سمجھنا. وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں, گمان رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, گمان رکھنا یا یقین رکھنا. یہ بھی کیا ہے, ہمارا مضارع ہے. دیکھیے شروع میں یا لگ گیا, آخری میں واو نون. زنا, زنو, زننتا, زننتم, زننتو, زننا. یظنو, یظنونا, تظنو, تظنونا, ازنو, نظنو. وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں یا گمان رکھتے ہیں, یعنی بلیو, انگلش میں کیا کہیں گے, دوز ہو بلیو. اور اس کا فائل بنے گا زاننا, اور اس کا مفعول بنے گا مظنون. ٹھیک ہے, تو جو لوگ یقین رکھتے ہیں, گمان رکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, یہ سارے اس کے میننگ ہیں. انہم, انا مطلب بے شک, ہم مطلب وہ سب, بے شک وہ سب, ملاقو, ملاقات کرنے والے ہیں, ملنے والے ہیں, ملاقات کرنے والے ہیں. یہ بھی کیا ہے, یہ فاعل ہے. اس کا بھی آپ کو بتایا, لاقا اس کا ماضی ہے, اور اس کا مضارع یلاقی, یلاقونا, تلاقی, تلاقونا, الاقی, نلاقی. اور اس کا کیا بنے گا, لاقی امر, اور اس کا فاعل بنے گا ملاقی, اور اس کا مفعول بنے گا ملاقن. اب یہ دیکھیں یہاں پر کیا ہے, ملاقو ہے, یعنی فاعل جمع. بے شک وہ, ملاقو ملنے والے ہیں, یعنی that they will meet, یعنی ملنے والے ہیں, ملاقات کرنے والے ہیں. ربہم, اپنے رب سے, ہم مطلب وہ سب, یعنی ان کا رب, ان کے رب سے, یعنی اپنے رب سے. وَأَنَّهُمْ, اور بے شک وہ, الیہ, اسی کی طرف, الا مطلب طرف اور ہی مطلب اس کی طرف, راجعون, رجوع کرنے والے ہیں. راجیم عین, رجا, یرجعو. یہ بھی کیا ہے, یہ فاعل ہے, فاعل جمع ہے, یہ سبجیکٹ ہے. راجعی, راجعون, رجوع کرنے والے ہیں. ول ریٹرن. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, یہ آیت پچھلی آیت سے کنیکٹ ہے کہ اور مدد مانگو صبر کے ساتھ, نماز کے ساتھ, بے شک وہ ضرور ہی بھاری ہے, یعنی ڈیفیکلٹ ہے, ان لوگ سوائے ان پر جو خشوع کرتے ہیں, یعنی ان لوگوں کے علاوہ سب پر ڈیفیکلٹ ہے. اور کون ہیں وہ لوگ جو خشوع کرنے والے, کون ہیں وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں, گمان کرتے ہیں, بلیو کرتے ہیں. بے شک وہ ملنے والے ہیں, ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے, اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی اگر انسان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ انسان مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا اور اس کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوگی, تو یہی سوچ انسان کے اندر تقویٰ پیدا کر دیتی ہے. جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ نہیں ہمیں مرنا ہے, یقین آ جائے ہمارے دل میں, بلیو, یقین آ جائے کہ نہیں ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد ملاقات کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے, اس کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے, تو ہمارے اندر نماز کا بھی شوق آتا ہے اور ہمارے اندر خشوع بھی آتی ہے. اور خشوع کس کو کہتے ہیں, ہمبلنس کو, یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا. خشوع کسے کہتے ہیں, دیکھو میں بتاتی ہوں. حضرت عمر جو ہیں, حضرت عمر کے بارے میں سب پتا ہوگا آپ کو. حضرت عمر کون ہے, خلیفہ ہیں, ہمارے خلیفہ تھے, ٹھیک ہے. اور حضرت عمر نے ایک نوجوان کو دیکھا, یعنی ایک جوان کو دیکھا کہ وہ سر جھکا کر بیٹھا ہے. انہوں نے فرمایا کہ سر اٹھا, خشوع دل میں ہوتا ہے, یعنی دل سے کوئی اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک گیا, دل اس کا جھک گیا, یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ دل سے تو گناہ کرتے جائیں اور سر جھکا کر کھڑے رہیں اور اس کا مطلب ہے کہ خشوع نہیں. خشوع دل میں ہوتا ہے, دل میں اللہ تعالیٰ کا یقین, دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت, دل میں اللہ تعالیٰ یعنی گناہ کا ڈر, آخرت میں جہنم میں جانے کا ڈر, یہ خشوع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر, یہ خشوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک آتا ہے کہ حضرت عمر کے بارے میں کہ حضرت عمر جب بولتے نا تو بہت سنا کر بولتے تھے لوگوں کو, تیز آواز میں, ان کی اچھی تیز آواز تھی. اور جب چلتے تو تیز چلتے, مارتے تو زور سے مارتے, کیونکہ زبردست طاقتور تھے وہ, مارتے تو زور سے مارتے.
لیکن جب ان سے کوئی کہتا اللہ سے ڈرو تو وہ اپنا گال زمین پر رکھ دیتے. یہ بھی خشوع ہے، دل میں بھی خشوع اور ہماری باڈی لینگویج میں بھی خشوع. تو اتنا زیادہ جھک جاتے تھے کہ پھر اپنا گال تک زمین پہ رکھنے کو تیار ہو جاتے تھے اللہ کے ڈر سے. یہ ہوتا ہے خشوع. ٹھیک ہے، تو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشوع ہونی چاہیے. اور خشوع سے کیا ہوتا ہے؟ یقین. اور جو خشوع کریں گے ان کے لیے نماز پڑھنا بہت آسان ہوگی اور اللہ تعالیٰ صبر کرنا آسان ہوگا. اور خشوع کب آئے گا؟ جب ہمارے اندر یہ یقین آ جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف جانے والے ہیں. تو یہ سب کام اگر ہم نے کر لیے پھر نماز پڑھنا بھی آسان، زکوٰۃ دینا بھی آسان، ہر کام کرنا آسان. اور آج کے لیسن میں آپ کے احکام ہی تھے جو آپ کو لکھنے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے، کرنے کے کام کیا ہیں. یہ ہے آپ کا ہوم ورک آج کا.